الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اب یہاں سے قوم عاد کا قصہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے قوم عاد کا تعارف کیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر انہوں نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو جب قبول نہیں کیا تو پہلے ان پر کون سا عذاب آیا اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ کون سا عذاب آیا، اس کا تذکرہ کروں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان کے نبی کا کیا نام تھا؟ ہود۔ کیا نام تھا؟ ہاں، انہی کے نام پر یہ سورت بھی ہے۔ سورت کا بھی کیا نام ہے؟ ہود، سورہ ہود۔ تو نبی کا کیا نام تھا؟ ہود علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ اور ان کی قوم کا کیا نام تھا؟ نہیں، عاد۔ کیا نام تھا؟ عاد۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ آیت شروع ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ، قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے اخاہم، ان کے قومی بھائی، ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ تو نبی کا کیا نام تھا ان کے؟ ہود علیہ السلام۔ انہی کے نام پر یہ ساری صورت ہے۔ اور قوم کا کیا نام تھا؟ عاد۔ آگے دوسری بھی آئے گی، قوم سمود، ان کے نبی کا نام حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ جو قوم تھی قوم عاد، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے یمن کے علاقے حضرموت کے آس پاس آباد تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جو اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اور یہ قوم جو تھی یہ پتھر تراشنے میں مشہور تھی، پتھر کی کاریگری کرنے میں بہت مشہور تھی۔ پتھر تراشنے میں پتھر تراش کے انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا لیے تھے، بڑے خوبصورت، بڑے مضبوط۔ اور دوسرا یہ قوم اپنی جسمانی قوت، طاقت میں مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں بیان فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی جو اور کسی کو نہیں عطا فرمائی تھی، جسمانی قوت اور طاقت۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ پتھر تراشتے نا، انہی پتھروں سے انہوں نے مورتیاں تراش لیں، بت بنا لیے۔
اور انہی کے آگے انہوں نے جھکنا سجدہ کرنا ان کی عبادت شروع کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو توحید کی دعوت دی اور کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی بات۔ یہ جو تم نے شکلیں بنا لی ہیں، مورتیاں بنا لی ہیں، بت بنا لی ہیں، جو پہلے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ان کی شکلیں صورتیں مورتیاں بنا کر تم ان کے آگے تم نے جھکنا شروع کر دی، عبادت شروع کر دی ہے، تو ان کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، یہ جو تم نے جتنے بھی نام بنا رکھے ہیں، مورتیاں بنا رکھی ہیں، بت بنا رکھے ہیں، یہ سارے کے سارا جھوٹ ہے۔ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے تمہیں شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانا چاہتا ہوں، غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف تمہیں لانا چاہتا ہوں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ جب ان کو یہ دعوت دے دی تو قوم والے پھر بھی باز نہیں آئے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو پھر سمجھایا کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ جب وہ اپنے اس شرک سے باز نہیں آئے، بت پرستی سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور چکھانے کے اور بطور تنبیہ کے تاکہ یہ باز آ جائیں اپنے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کیا۔ کون سا عذاب مسلط کیا؟ قحط مسلط ہو گیا، کچھ کھانے پینے کے نہیں ملتا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ایسے کرو کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اپنے رب سے، جو تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے شرک کر کے اور بتوں کی مورتیوں کی عبادت کر کے، تم اپنے اس شرک سے باز آ جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ثم توبوا الیہ، استغفار کرو، توبہ کرو، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان کو برسائیں گے، موسلادھار بارش نازل ہوگی، اور یہ جو قحط ہے ختم ہو جائے گا۔ کوئی چیز اگ نہیں رہی تھی، قحط کی وجہ سے بارش ہی نہیں ہو رہی تھی، تو کہا کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور جو تمہاری موجودہ قوت ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرما دیں گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کے تم منہ نہ پھیرنا، تاکہ اللہ کے سامنے رو دو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے نجات دے دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی۔ تو یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو بھی انسان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو جب بھی انسان پر کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، انسان کو چاہیے کہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو معاف بھی فرما دیں گے اور اس کو مصیبت سے نجات بھی دے دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جس عمل کو دیکھ کر اپنے نامہ اعمال میں ایک مسلمان خوش ہو جائے گا، وہ عمل ہوگا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا، جب اپنے قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہو جائے گا۔
اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، پھر انہوں نے جب نہیں مانا قحط کا عذاب آیا۔ اس کے بعد جب نوح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ استغفار کرو، تو پھر قوم والوں نے آگے سے نوح علیہ السلام کو جواب دیا اس کا۔ تو یہ تفصیل یہاں پر اس کی ذکر کی گئی ہے، تو ان کا جواب انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ آخری انجام پھر ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے جب کسی صورت میں بھی دعوت و قبول نہیں کیا تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تیز و تند آندھی و طوفان کا عذاب آیا ان پر، اور وہ مسلسل 8 دن اور 7 راتیں آندھی چلتی رہی۔ یہ ساری کی ساری قوم آپس میں ٹکرا کر تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی ساری قوم۔ وہ انشاءاللہ دوسری جگہ پر آتا ہے، سورہ معارج میں آتا ہے، اور سورہ الحاقہ میں آتا ہے، اور بھی سورہ مرسلات میں ان کا واقعہ آتا ہے، اور اسی طرح سورہ اعراف میں آتا ہے اس قوم کا واقعہ۔ وہ انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر تفصیل ذکر کی جائے گی۔ یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے کہ قوم عاد آباد تھی یمن کے علاقے حضرموت کے آس پاس۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے دعوت دی توحید کی، اور شرک اور بت پرستی کو چھوڑنے کا ان کو کہا، اور ساتھ یہ کہا کہ میری مزدوری اللہ تعالیٰ پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تم سے میں کچھ نہیں مانگتا ہوں۔ تو قوم والوں نے جب بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کہ ان پر قحط کا عذاب نازل کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قحط کا عذاب بھی ختم کرنے کا تمہیں میں طریقہ بتاتا ہوں، تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو، استغفار توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ختم فرما دیں گے۔ لیکن قوم والے اس طرف نہیں آئے، انہوں نے آگے سے اور ہیلے بہانے اور جواب حضرت ہود علیہ السلام کو دیے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کریں جی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، بڑے پیار کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ ان کو دعوت دی کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، اور جو تم نے معبود بنا رکھے یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ یا قومی، اے میری پیاری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے مزدوری نہیں مانگتا اس دعوت پر۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اور مزدوری اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ جس نے مجھے پیدا فرمایا، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہم سب کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ افلا تعقلون، اے قوم والو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ویا قومی، اور اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اللہ کے حضور۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پر برسائیں گے، مدرارن مسلسل، مسلادھار بارش عطا فرمائیں گے، قحط ختم ہو جائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ فرمائیں گے اور قوت کے ساتھ۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کے منہ نہ پھیرنا اللہ کی بات سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔